بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہن ممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے معلمہ میمونہ شیخ۔ تو آئیے آپ کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ آج کا سیشن پنجم جماعت کے لیے ہے۔ اس میں ہم ماحول کا مطالعہ کریں گے اور زمین پر جانوروں کی دنیا کے بارے میں جانیں گے آپ کی درسی کتاب کی مدد سے۔ ہم نے موضوع کو آسان، دلچسپ اور اثر انگیز بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل ایک طرفہ نہ ہو۔ موضوع کے متعلق آپ کے جو تجربات ہیں، مشاہدات ہیں اور پیشکش کے متعلق آپ کے نظریات آپ ہمیں ضرور بتائیں اور اس کے لیے آپ ہمیں اس ایڈریس پر میل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زمین پر کے جاندار میں زمین کی پیدائش، زمین پر جانداروں کی پیدائش اور زمین پر جانوروں کی دنیا میں آج ہم جانوروں کی بعض خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زمین کی پیدائش کے متعلق جاننا یقیناً بہت دلچسپ ہوگا، مگر زمین کی پیدائش اور زمین پر جانداروں کی پیدائش کے متعلق جاننے سے پہلے آئیے ہم اپنی زمین کی سیر کر لیتے ہیں۔
کچھ منٹوں میں ہم نے ابھی اپنی زمین کی سیر کی، زمین پر پائی جانے والی مختلف قدرتی چیزوں کو دیکھا۔ ہمارے ذہنوں میں مختلف سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، مثلاً ہم سب جس زمین پر رہتے ہیں وہ کیسے وجود میں آئی، کب وجود میں آئی، آج وہ جیسی ہے کیا ابتدا سے ایسی ہی ہے یا بدل گئی ہے؟ اگر یہ تبدیل ہو گئی ہے تو خاص تبدیلیاں کون سی ہیں؟ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ایک بہت تیز رفتار بادل خلا میں پیدا ہوا۔ یہ بادل انتہائی گرم ہوا اور گرد و غبار سے مل کر بنا تھا۔ اپنی انتہائی تیز رفتار دائروی گردش کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ہوئے۔ اور اس طرح سورج اور سورج کے گرد گھومنے والے سیارے پیدا ہوئے۔ ان کے نام ابھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ ان تمام سیاروں میں سے زمین پر جاندار یا مخلوق موجود ہے۔ دراصل زمین کی پیدائش کے بعد اس کی اوپری سطح ٹھنڈی ہو کر اس پر آبی ذخائر پیدا ہوئے۔ زمین کی اوپری سطح ٹھنڈی ہو کر اس پر آبی ذخائر پیدا ہونے کو تقریباً 80 کروڑ سال لگے۔ ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ پانی میں پہلے مختلف قسم کے یخ خلوی جاندار پیدا ہوئے۔ پروٹوزوا نام سے پہچانے جانے والے اس یخ خلوی جاندار سے دھیرے دھیرے کثیر خلوی جاندار پیدا ہوئے۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم سب جس زمین پر رہتے ہیں وہ کیسے وجود میں آئی، کب وجود میں آئی۔ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ایک بہت تیز رفتار بادل خلا میں پیدا ہوا۔ یہ بادل انتہائی گرم ہوا اور گرد و غبار سے مل کر بنا تھا۔ اپنی انتہائی تیز رفتار دائروی گردش کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ہوئے اور اس طرح سورج اور سورج کے گرد گھومنے والے سیارے پیدا ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان کے نام؟ یقیناً جانتے ہوں گے۔
سورج اور سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں کے ناموں سے آپ واقف ہیں؟ یاد کیجیے آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ اسی سال ماحول کا مطالعہ حصہ اول میں پہلے سبق میں ہی ہم ہماری زمین، ہمارا نظام شمسی میں ان سیاروں کے ناموں سے واقف ہو چکے ہیں۔ آئیے ایک بار ہم انہیں دہراتے ہیں۔ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون۔ یہ ہے ہمارا نظام شمسی۔ آئیے ایک بار ان کے انگریزی ناموں سے بھی واقفیت حاصل کر لیتے ہیں۔ عطارد کو کہتے ہیں مرکیوری اور زہرہ کو وینس، اور ہماری زمین کہلاتی ہے ارتھ۔ مریخ یعنی مارس اور مشتری کو کہتے ہیں انگریزی میں جوپیٹر۔ زحل ہے سیٹرن اور یورینس کو یورینس کہتے ہیں۔ نیپچون انگریزی میں نیپچون کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا نظام شمسی۔ اور ہم سب کہاں رہتے ہیں؟ ہم سب روئے زمین پر رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے۔ زمین کی طرح دوسرے 7 سیارے بھی سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جہاں انسانی زندگی کا وجود پایا جاتا ہے۔ دراصل جانداروں کے لیے موافق درجہ حرارت، آکسیجن، پانی صرف زمین پر ہی موجود ہے، اس لیے تمام سیاروں میں سے زمین پر جاندار موجود ہیں۔ دراصل زمین کی پیدائش کے بعد اس کی اوپری سطح ٹھنڈی ہو کر اس پر آبی ذخائر پیدا ہونے کو تقریباً 80 کروڑ سال لگے۔ ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ پانی میں پہلے مختلف قسم کے یک خلوی جاندار پیدا ہوئے۔ پروٹوزوا نام سے پہچانے جانے والے اس یک خلوی جاندار سے دھیرے دھیرے کثیر خلوی جاندار پیدا ہوئے۔ خلیے سے کیا مراد ہے؟ انگریزی میں سے ہم سیلز کہتے ہیں۔ یہ جو سیلز ہیں یہ دراصل بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں جانداروں کے لیے۔ جس طرح عمارت یا مکان کی تعمیر کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اینٹیں رکھی جاتی ہیں، برکس رکھے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا جسم جو ہے اور دیگر جانداروں کا بھی جسم یہ بہت سارے سیلز سے مل کر بنتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ جو سرخ رنگ کے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ہمارے خون میں پائے جانے والے ریڈ بلڈ سیلز ہیں۔ تو کیا یہ کھلی آنکھوں سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں، یہ کھلی آنکھوں سے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یک خلوی جاندار انتہائی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹرز اس کے خون کی جانچ کے لیے کہتے ہیں۔ مریض کے خون کی جانچ اسی آلے یعنی مائکروسکوپ میں ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خوردبین میں ہمارے بلڈ سیلز کس طرح دکھائی دیتے ہیں۔
اس سیشن میں آپ نے زمین کی پیدائش اور زمین پر جانداروں کی پیدائش کے متعلق کافی معلومات حاصل کر لی۔ آگے ہم زمین پر جانوروں کی دنیا کے بارے میں جانیں گے۔ تو ابھی آپ نے زمین کے خوبصورت نظارے دیکھے۔ ہمارے اطراف بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان میں کچھ چیزیں جاندار ہیں اور کچھ بے جان۔ جانداروں میں نباتات اور حیوانات کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سارے جانور دیکھے ہیں اپنے آس پاس بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگلات میں بھی بہت سارے جنگلی جانور رہتے ہیں۔ مختلف قسم کی نباتات بھی آپ نے دیکھی ہیں، پھل اور پھول لگتے ہیں ان میں، اور جانداروں میں ہم انسانوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ تو تھیں جاندار چیزیں جو ہمارے ماحول میں موجود ہیں۔ اب بے جان اشیاء کون کون سی ہیں؟ بے جان اشیاء دو قسم کی ہیں۔ ایک تو جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، انہیں ہم مصنوعی اشیاء کہتے ہیں، اور ایک قدرتی طور پر جو ہمیں عطا کردہ ہیں، قدرتی۔ مصنوعی میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، یہ موٹر کار، موبائل فون، کتابیں، قلم اور بھی کئی چیزیں، یہ سب مصنوعی بے جان اشیاء ہیں۔ زمین پر پائے جانے والے جانداروں کی دنیا میں جانور اور نباتات ہوتے ہیں۔ بہت سارے جانوروں کو آپ نے دیکھا ہے، بہت سارے جانوروں کے ناموں سے بھی آپ واقف ہیں۔ آئیے کچھ جانوروں کو ہم ان کے قدرتی ماحول میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے بچوں کو جانوروں سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ انہیں دیکھنا، ان کے ساتھ کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں۔ یقیناً جانوروں کی خصوصیات جاننے میں آپ کو دلچسپی ہوگی۔
مگر آج نہیں، آج کا ہمارا سیشن مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم جانوروں کی خصوصیات پر روشنی ڈالیں گے. مگر سیشن ختم کرنے سے پہلے آج جو کچھ ہم نے پڑھا، آئیے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. ایک کوئک ریکیپ. سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ایک بہت تیز رفتار بادل خلا میں پیدا ہوا. یہ بادل انتہائی گرم ہوا اور گرد و غبار سے مل کر بنا تھا. اپنی انتہائی تیز رفتار دائروی گردش کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ہوئے. اور اس طرح سورج اور سورج کے گرد گھومنے والے سیارے پیدا ہوئے. ان کے نام ابھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے. ان تمام سیاروں میں سے زمین پر جاندار یا مخلوق موجود ہے. دراصل زمین کی پیدائش کے بعد اس کی اوپری سطح ٹھنڈی ہو کر اس پر آبی ذخائر پیدا ہوئے. زمین کی اوپری سطح ٹھنڈی ہو کر اس پر آبی ذخائر پیدا ہونے کو تقریباً 80 کروڑ سال لگے. ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ پانی میں پہلے مختلف قسم کے یخ خلوی جاندار پیدا ہوئے. پروٹوزوا نام سے پہچانے جانے والے اس یخ خلوی جاندار سے دھیرے دھیرے کثیر خلوی جاندار پیدا ہوئے. ان تمام سیاروں میں سے زمین پر جاندار ہمارے اطراف بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان میں کچھ چیزیں جاندار ہیں اور کچھ بے جان. جانداروں میں نباتات اور حیوانات کا شمار ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے جانور دیکھے ہیں اپنے آس پاس بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگلات میں بھی بہت سارے جنگلی جانور رہتے ہیں. مختلف قسم کی نباتات بھی آپ نے دیکھی ہیں. پھل اور پھول لگتے ہیں ان میں. اور جانداروں میں ہم انسانوں کا بھی شمار ہوتا ہے. یہ تو تھیں جاندار چیزیں جو ہمارے ماحول میں موجود ہیں. اب بے جان اشیاء کون کون سی ہیں؟ بے جان اشیاء دو قسم کی ہیں. ایک تو جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، انہیں ہم مصنوعی اشیاء کہتے ہیں، اور ایک قدرتی طور پر جو ہمیں عطا کردہ ہیں قدرتی. مصنوعی میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں
یہ موٹر کار، موبائل فون، کتابیں، قلم اور بھی کئی چیزیں، یہ سب مصنوعی بے جان اشیاء ہیں۔ And now it's activity time. آپ کی درسی کتاب میں آپ کے لیے عملی کام دیا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ عملی کام کیا ہے۔ مختلف جسامت کی گیندوں کی مدد سے نظام شمسی کا ماڈل تیار کیجیے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی ہی دلچسپ سرگرمی ہے اور ایسی کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے انٹرنیٹ پر موجود بچوں کے تیار شدہ کچھ ماڈلز کی امیجز کو آج کے پریزنٹیشن میں شامل کیا ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیے، چھوٹی بڑی گیندوں کی مدد سے کس طرح نظام شمسی کا ماڈل تیار کیا گیا ہے۔ ایک اور تصویر دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گیندوں کو گلاسز پر رکھا ہوا ہے۔ آپ کاغذ کے گلاس استعمال کر سکتے ہیں، اس پر گیندوں کو رکھ کر نظام شمسی کا ماڈل تیار کر سکتے ہیں۔ اور گلاسز پر آپ دیکھ رہے ہیں سیاروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور ماڈل دیکھیے، یہاں پر سٹینڈ کی مدد سے ان گیندوں کو، جو کہ دراصل مختلف سیاروں کو ظاہر کر رہی ہیں، کھڑا کیا ہے۔ تو آپ بھی اس طرح نظام شمسی کا ماڈل اپنی سہولت سے اور جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کی مدد سے تیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں یقین ہے کہ اب نظام شمسی کا ماڈل تیار کرنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ تیار کر لیں گے؟ ویری گڈ۔ اور آپ چاہیں تو اپنے بنائے ہوئے نظام شمسی کے ماڈل کی تصویر ہمیں اس ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔